تازہ انڈیا نے ہمارے 2 مراکز پر حملہ کیا، ایک بہاولپور میں اور ایک مریدکے میں۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ جی وہاں پر مراکز ہیں اس لیے ہم وہاں اسٹرائک کر رہے ہیں، تو کیا آپ انڈیا کے الزام کو جائز تو نہیں قرار دے رہے ہیں؟ ہر چیز کو فوری طور پر دوسرے پہلو سے بھی دیکھنا چاہیے۔ تو اگر افغانستان میں اسی دلیل کے ساتھ آپ وہاں پر کارروائی کا حق اپنے پاس رکھتے ہیں، تو یہی چیز جو ہے پھر تو انڈیا کے لیے بھی آپ جواز دے رہے ہیں اس کو کہ وہ پاکستان میں کر سکے گی۔ لہذا جو چیز اصولاً غلط ہے تو پھر وہ ہر جگہ غلط ہے۔ ہمارے ہاں اصول نہیں چلتا جی، ہمارے ہاں طاقت چلتی ہے۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ طاقت ہمارے پاس ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ طاقت کو میں اور وہ ہے۔ سیاستدان اس سطح پہ جا کے اس خود اعتمادی کے ساتھ شاید مذاکرات نہ کر سکیں جتنا کہ ہمارے مقتدرہ کر سکتی ہے جی۔ تو وہ اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے گئے ہیں کہ ہم ہی کر سکتے ہیں اور ہمارے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا جی، اور ہم نے بھی تسلیم کر لیا ہے کہ وہی کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے جی۔ تو یہ چیزیں اب تسلیم کرنی پڑ رہی ہیں اور وہ یہی ہم سے منوانا چاہتے ہیں کہ ہم ہی ہیں بس۔ میرے خیال میں اس سے ملک نہیں چلے گا جی، بد اعتمادی پیدا ہوگی۔ دیکھیے ریاست تو فوج ریاست کی محافظ ہے۔ ہم انڈیا کی رائے کو بھی غلط سمجھتے ہیں، پاکستان بھی اس طرح کی رائے قائم نہ کرے اور بلا وجہ جو ہے جنگوں کے شوق پہ نہ رہے جی۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سے عافیت مانگا کرو اور دشمن کا سامنا کرنے کی تمنا نہ کیا کرو۔ ہاں اگر آ گیا آمنے سامنے ہو گئے پھر ڈٹ جاؤ۔ تو ہم تو جیسے خود جنگوں کو دعوت دے رہے ہیں، شوق ہے ہمیں کہ اس سے بھی لڑنا ہے، ادھر بھی لڑنا ہے، ادھر بھی لڑنا ہے۔ اس سے پاکستان متاثر ہو رہا ہے، پاکستان کی معیشت متاثر ہو رہی ہے، اور اختلاف ہمارا وہاں افغانستان کے ساتھ ہے، بدلہ ہم مہاجرین سے لے رہے ہیں۔ اب مہاجرین تو 40 سال سے رہ رہے ہیں، ان کا کیا گناہ ہے کہ آپ ان کو اٹھا کے پھینک رہے ہیں، ان کے بچے رو رہے ہیں، عورتیں جو ہے در بدر ہیں، اور ہم ان کو انسانیت کو بھی ہم مد نظر رکھ کر ان کے ساتھ رویہ نہیں رکھنے کو تیار ہیں۔ تو افغانی اور پاکستانی کے سوال پیدا کرنا یہ کوئی پاکستان دوستی نہیں ہے، یہ کوئی پاکستان کی خیر خواہی نہیں ہے۔ ہمیں ایک دوست پڑوسی چاہیے اور ان کے ساتھ بات چیت کرو۔ اس لڑائی سے پہلے اگر ہم بات چیت کرتے تو کیا گناہ تھا جی جو اب ہم کر رہے ہیں؟ تو ہم اب بھی بات چیت کو جائز سمجھتے ہیں اور چلیں سمجھیں ایک دوسرے کو۔ اور جو ممالک بیچ میں ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں، قطر ہے یا ترکی ہے، ہم ان کے شکر گزار ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ان کا احترام کیا جائے، وہ ہمارے خیر کے لیے سوچ رہے ہیں جو۔ تو یہ تو ہمارا اس حوالے سے ایک رائے ہے اور اس رائے کو سمجھنا چاہیے ان کو۔ ہم آنکھیں بند کر کے ساتھ دینے والے نہیں ہیں، نہ ہمارا آرمی چیف سے کوئی لڑائی ہے، نہ ہماری کوئی نواز شہباز شریف سے کوئی لڑائی ہے، نہ ہماری فوج سے کوئی لڑائی ہے، نہ ہماری بیوروکریسی سے کوئی لڑائی ہے۔ ہم اپنے ملک میں ایک رواداری کا ماحول ہر وقت دیکھنا چاہتے ہیں، اور جمعیت علماء اسلام نے تو مسلسل اس رواداری کے ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے، یعنی یہاں تک کہ ہم پہ تنقیدیں شروع ہو گئیں۔ پھر اپنے ملک کے اندر آپ محاذ پہ محاذ کھول رہے ہیں، مسلح گروہوں کے ساتھ آپ کی الگ جنگ ہے، کے پی میں آپ کی الگ جنگ ہے، بلوچستان میں آپ کی الگ جنگ ہے، پنجاب میں آپ دینی مدارس کا ناک میں دم کر رکھا ہے۔ ہاں یعنی اس حد تک ہمارے ادارے علماء کرام کے پاس جا کر ان سے کہتے ہیں تمہارا قد کتنا ہے؟ یہ بھی ایک مدرسے کے محتمم سے یا ان کے منتظم سے پوچھنے کا سوال ہے، تمہارا قد کتنا ہے؟ تم بتاؤ تمہارے آنکھوں کا رنگ کیا ہے؟ یہ سوالات ہیں۔ یعنی یہ علماء کرام ان لوگوں کی توہین کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں جو تمہارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ان کو تعلیم دے رہے ہیں۔ یہ مذاق تو انگریز نے بھی نہیں کیا تھا علماء کرام کے ساتھ جو آپ کر رہے ہیں۔ تو ہم نے تو ظاہر ہے کہ
بڑی کوشش کی ہے کہ مسلم لیگ کے ساتھ ہمارے تعلقات میں ایک رواداری کا ماحول رہے، لیکن اگر وہ دینی مدارس کے اندر اتر کر پہلے ان کی تنظیم کو توڑتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ فیض حمید غلط تھا، باجوہ غلط تھا، مشرف غلط تھا، لیکن دینی مدرسے کے لحاظ سے پالیسی میں تسلسل کیوں ہے؟ اس لیے کہ باہر کی دنیا یہی چاہتی ہے، اور ہم باقی سارے معاملات چاہیں کہ ہم اپنی مرضی سے کریں، اور اگر ہم اپنی مرضی کرتے ہیں تو پھر باہر کی دنیا جو ہے وہ ہم سے الجھتی ہے، تو ہم دینی مدرسوں کو ذبح کر کے اس کو ذبح کر کے ان کے ساتھ تعلقات بنائے ہوئے۔ میرے خون اور میری عزت پر وہ امریکہ اور مغرب سے تعلقات کو بہتر رکھے کہ ہمارے مذہبی انتہا پسندوں سے واسطہ ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ وہ مدارس پاکستان کے ساتھ ہیں، آپ کے آئین کے ساتھ ہیں، آپ کے قانون کے ساتھ ہیں، اور بس ٹھیک ہے، آپ طاقتور ہیں، آپ کی ہماری یہ رپورٹیں ہیں، تمہاری رپورٹیں جھوٹی ہیں، کوئی رپورٹ نہیں ہے، جھوٹ پر بڑی رپورٹوں کی بنیاد پر آپ بہانے بناتے ہیں، کبھی مدارس کے ساتھ لڑ رہے ہیں پنجاب میں، اور اتنی توہین آمیز رویہ، اور اس توہین آمیز رویے کی توقع ہم مسلم لیگ سے کریں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تو مدرسوں کو 25,000 روپے اماموں کو دیں گے۔ کس مد سے دے رہے ہو؟ بجٹ کا کون سا مد ہے کہ کوئی شخص آپ کا ملازم نہیں ہے اور آپ اس کو جو ہے پیسے دے رہے ہیں؟ کہتے ہیں یہ تم غریب لوگوں کے لیے ہم مدد کر رہے ہیں اور آپ اس کا لحاظ نہیں رکھ رہے۔ بھائی اگر وہ پروفیسر ہے اور اسلامیات پڑھا رہا ہے، عربی پڑھا رہا ہے، اسکول ٹیچر ہے، آپ کا ملازم ہے، اوقاف کا امام ہے، خطیب ہے، مؤذن ہے، وہ تنخواہیں لے رہے ہیں، ہم نے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا، وہ کوئی جاگیردار تو نہیں ہے، اتنی تنخواہ لیتے ہیں جس میں مہینہ مشکل سے گزرتا ہے، تو ہم نے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا۔ لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اب عمران خان کی پارٹی، اس کی حکومت تھی صوبے میں، انہوں نے 10,000 کا اعزازیہ دیا، کیوں دے رہے ہو بھائی؟ کس چیز پہ؟ اور پھر جو انہوں نے پیسے دینے کے لیے، جو 25,000 پیسے دینے کے لیے جو شرائط لکھے ہیں، ذرا ان شرائط کو تو پڑھ لو، پھر پتہ چلے گا کہ تم غریب کے ساتھ ہمدردی کے لیے پیسے دے رہے ہو یا مساجد کے نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے اور عالم دین کو کنٹرول کرنے کے لیے ہو۔ بھائی یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ مسجد کا امام جو ہے، اگر وہ اوقاف کا ملازم بھی ہو یا وہ اسکول کا ملازم بھی ہو، ان کو دوسرے ملازمین کی طرح نہ سمجھا جائے، ان کی حیثیت ایک امام کی ہوتی ہے۔ بطور عالم دین جب وہ آپ کے کوئی ایسی عمل کو دیکھتا ہے جو عذر شریعت ان کی نظر میں غلط ہو، وہ آپ کی رہنمائی کر رہا ہوتا ہے، اس پر تو شکر کریں۔ آپ کہتے ہیں جی ہم پر تنقید کیوں کرتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندازہ لگ گیا کہ میرے رعب اور دبدبے کی وجہ سے شاید میرے سامنے کوئی حق نہیں بول سکتا، تو جلسے میں عوام سے پوچھا، اجتماع میں، کہ اگر تم عمر کو کجروی کرتے ہوئے دیکھو گے تو کیا کرو گے؟ سارا مجمع سہما ہوا۔ ایک آدمی اٹھا، تلوار جو ہے نیام سے نکالی اور لہرا کر کہا کہ اگر ہم نے تو تیرے اندر کجروی دیکھی، اس تلوار سے سیدھا کر دیں گے۔ تو اس پر حضرت عمر نے کیا جواب دیا کہ الحمدللہ الذی جعل فی امت محمد من یقوم اعوجاج عمر بسیف۔ اس اللہ کا شکر کہ جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے لوگ بھی پیدا کیے ہیں کہ جو عمر کی کجروی کو تلوار سے سیدھا کر سکتے ہیں۔ ہم ایک امام کی نصیحت، اس کی ایک تنقید، اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اپنے آپ کو حکمران کہتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ حکمران نہیں ہے۔ جس حکمران کے اندر خود اعتمادی نہ ہو
اور وہ اپنے اختیار کے استعمال کے آزادی سے طریقوں کو نہ جانتا ہو، اس کے معنی ہے کہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے، کٹپتلی خالق ہو لیا جی۔ میرے خیال میں انہوں نے ابتدا کی ہے، ملاقات کی، اور کوئی خاص ایجنڈا نہیں چھیڑا انہوں نے میرے ساتھ جی، کچھ اشارات کیے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں کہ جس پر میں کوئی تفصیلی گفتگو کروں یا انہوں نے کوئی تفصیلی گفتگو کی ہے۔ لیکن اب میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں بات کرنی چاہیے، اپوزیشن ایک موقف لے، اور اگر اپوزیشن اس بات پہ آمادہ ہوتی ہے کہ ہم حکومتی پارٹیاں ہوں یا اپوزیشن کی پارٹیاں سب سے بات کریں اور ان کے سامنے اپنے دلائل رکھیں، اپنے موقف رکھیں، اور اس پر ایک قومی اجماع قائم کریں، تو یہ زیادہ میرے نزدیک بہتر ہے۔ لیکن تاہم جو پارٹیاں بیٹھیں گی، تو ابھی تک تو چونکہ وہ آیا نہیں ہے مسودہ، جب آئے گا تو ہمارے اپنی پارٹی بھی بیٹھے گی۔ جو میں اپنے لیے بہتر سمجھتا ہوں وہی دوسرے کے لیے بہتر سمجھوں گا۔ جب مجھ پر انحصار تھا تو میں نے 1 ماہ اور 1 ہفتہ مذاکرات چلائے، اور آج اگر پیپلز پارٹی پہ انحصار ہے تو اس کو ہمت کرنی چاہیے، اور اقتدار آنے جانے چیز ہے، لیکن ان کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا پھر جی، اور ہم بات بھی کریں گے ان سے انشاءاللہ۔ وزیر اعظم صاحب جی وہ تو مجھے نہیں معلوم، اگر وہ آتے ہیں تو آتے رہے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے ذاتی مراسم بھی ہیں، تعلقات بھی ہیں، کوئی سیاسی مسئلہ اگر بن جاتا ہے تو آنے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، آج بھی نہیں ہے، کل بھی نہیں ہے، اور جب سارے اپوزیشن بیٹھ کر ایک اسٹریٹجی طے کرے گی تو اس میں دیکھا جائے گا کہ ہم کس کس سے بات کرنا چاہیں گے۔ دیکھیے یہ اس کا دار و مدار ہے کہ امپلیمنٹ کس نے کرنا ہے۔ اگر اس کی تنفیذ کی قوت رکھنے والے لوگ نیک نیتی کے ساتھ نظام چلائیں تو اس کے اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔ اگر آپ کی نیت اس کے لیے پہلے سے ہی خراب ہے کہ یہ تو یار ساری باتیں انہوں نے اپنی ہمیں منوا لی ہیں، اور یہ تو ہمیں 34-35 دفعہ سے ہمیں اٹھا دیا ہے اور ساری چیزیں ہماری ادھر ادھر پھینک دی ہیں، اور اب ہم نے اس کو نہیں چلنے دینا، اس کو تو میں تو قوت نافذہ نہیں ہونا چاہیے۔ میرا کام تو مذاکرات تھے، اور جہاں تک میں کر سکتا تھا ہم نے کیا۔ آگے قوت تنفیذ وہ تو ان کے ہاتھ میں ہے، اگر وہ بدنیت ہوں اور وہ اس کو صحیح طور پر نافذ نہ کریں اور جگہ جگہ مشکلات پیدا کریں، عدلیہ میں مشکلات پیدا کریں، دوسرے محاذوں پہ مشکلات پیدا کریں، تو پھر لوگ کہیں گے یار یہ ترمیم شاید غلط تھی۔ ترمیم غلط نہیں تھی، ترمیم پر عمل درآمد جو ہے اس میں انہوں نے بدنیتی کا مظاہرہ کیا ہے، اور یہی چیزیں خرابیاں پیدا کرتی ہیں کہ جب آپ پارلیمنٹ کے فیصلوں کا احترام نہیں کریں گے اور آپ بیٹھ کر ایک بات طے کریں اور پھر اپنے گھروں میں جا کر پھر آپ اس کے اپنے سازشیں کرتے رہیں، اور اب آپ دیکھیں پورا ملک ہمارے سپورٹ میں تھا جی، موافق مخالف ہماری سپورٹ میں تھا جی۔ ایک دم کیا ہو گیا، ہمیں تو کچھ اس کے بعد کچھ نہیں کیا اور ہمیں تنقید کا نشانہ بنانے لگا۔ یہ باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے ساتھ ہوتا ہے جی، حالانکہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، ہم نے وہ کچھ کر دیا کہ شاید ہم اس سے پہلے نہیں کر سکے تھے جی۔ جب اتحادی میں ہوتے تھے تو اس وقت ہم اتنا نہیں کر سکے جتنا ہم نے تنہا مذاکرات میں کیا، تو اس کو اگر صحیح امپلیمنٹ کیا جاتا تو کوئی کوٹ بھی ملا جاتا جی۔ میرے خیال میں تو حکومت کو خود سمجھ جانا چاہیے اور کوئی ترمیم نہیں لانی چاہیے، 27ویں ترمیم سے باز آ جانا چاہیے، ورنہ پھر ظاہر ہے جی کہ میں تو پہلے کہہ چکا ہوں آپ سے کہ قوم کو تقسیم کرنے کا سبب بنے گا اب جی۔ قوم کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے، جبر کی بنیاد پر لوگوں کو ایک رکھنا یہ کوئی ایک قوم کی علامت نہیں ہوتی جی۔ باہمی محبت اور باہمی اعتماد کے ساتھ ایک قوم کی طرح ہم چلیں گے، تبھی جب کہ ہمارا آئین جو ہے وہ محفوظ ہوگا، آئین کو کھلواڑ نہ بنایا جائے۔ میرے خیال میں ایسا کریں، یہ 27 28 چھوڑ دیں بس، اب اور بھی وسائل بہت سارے ہیں۔